سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں ان چیزوں کی حفاظت کر جو سر سے اٹیچ ہیں. یہ آنکھ بہت بڑی نعمت ہے، جس کے پاس نہیں اس سے پوچھو. ہاں، آنکھ جس کے پاس نہیں ہے اس سے پوچھو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کان جس کے پاس نہیں ہے ان سے پوچھو یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے. اب کان میں ایئر فون لگا لے اور بھوجپوری گانا سن رہا ہے، کان میں ایئر فون لگا لیا اور فلمیں وغیرہ ساری چیزیں سن رہا ہے. میرے بھائیو، اس کان کی بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا. ان آنکھوں کا بھی کل قیامت کے دن سوال کرے گا. ان تحفظ الراس وما بعد. اے میرے بندو، اے اللہ کے رسول فرماتے کہ تم اپنے سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں اٹیچ ہیں ان کی حفاظت کر، یعنی اپنی آنکھ کی حفاظت کر اور اپنے کان کی حفاظت کر اور اپنی زبان کی حفاظت کر. میرے بھائیو، آج اپنی زبان کی ہم حفاظت نہیں کر رہے ہیں. ہم اپنی زبان سے اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اپنی زبان سے ہم دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اپنی زبان سے ہم اپنے شوہر کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور بہت سے شوہر ہیں جو اپنے بیویوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں. میرے بھائیو، اس زبان کی حفاظت کر لیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تم مجھے زبان کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور تقوی جب نہ ہو تو میرے بھائی ان چیزوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. اس وجہ سے اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تب تمہارے کانوں کی، تمہارے پیروں کی، تمہاری آنکھوں کی، تمہارے جسم کی حفاظت ہوگی، ورنہ حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا ان تحفظ الراس وما وعى. اے لوگوں، تم اپنے سر کی حفاظت کر اور سر سے جو چیزیں ملی ہوئی ان کی بھی تو حفاظت کر. سر سے جو چیزیں اٹیچ ہے، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، دماغ. ہاں، سر کے اندر بھی جو دماغ ہے، اس دماغ سے اچھی چیزیں سوچو، بری چیزیں نہیں. نیکی، نیت، آپ جانتے ہیں نا، اگر نیت اچھی ہو، جیسے آپ نے سوچ لیا ہم نماز پڑھیں گے، نیت آپ نے کر لیا تو نیت کے بلبوتے پہ آپ کو ثواب ملے گا. اور اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ کو ثواب مل رہا ہے. لیکن آپ نے غلط سوچ لیا یہ کام کریں گے، گناہ تو نہیں ملے گا جب تک آپ گناہ نہیں کر لیں گے. لیکن نیت کے اوپر بہت ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ جلسے میں کس نیت سے آتے ہیں، تقریر سننے کے لیے کہ انجوائے کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. والبطن وما حوى. اپنے پیٹ کی حفاظت کر. پیٹ جو چیز آئے کھا لو، جو من میں آئے اندر کر لو، اس جہنم کو بھر لو، ایسا نہیں ہے. اس پیٹ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ رزق حلال کھاؤ، حرام نہیں. رزق حلال. اگر حرام چیزیں ہو تو مت کھاؤ، حلال چیزیں کھانے کی کوشش کرو. یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی تصور ذرہ برابر نہیں کریں گے کہ یہ مال حلال کا ہے کہ حرام کا ہے. میرے بھائیوں، فرمایا والبطن وما حوى. اور اپنے پیٹ کی حفاظت کر اور پیٹ سے جو چیزیں اٹیچ ہیں، جوائنٹ ہیں، اس کی حفاظت کر. پیٹ سے کون چیزیں جوائنٹ ہے؟ یہ پیر دیکھیے، پیٹ سے ہے. پیٹ سے یہ چیزیں جوائنٹ کیا؟ شرمگاہ. ہاں، انسان سب سے پہلے پیٹ کی حفاظت کرے گا تو پیٹ سے جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کر. مسلمانوں، نوجوانوں، سنو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لے اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ جائے. اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر. انجوائے کے چکر میں برباد مت ہو جاؤ. آج کل دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ اور فتنے کا زمانہ ہے. آج موبائل نے لوگوں کو کتنا برباد کر دیا. جو لڑکیاں پردے میں تھی اس کو بے پردہ اس موبائل نے کر دیا ہے. جس لڑکی کا چہرہ کوئی دیکھتا نہیں تھا، آج وہ لڑکی اپنی تصویر میک اپ کر کے فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام کے اوپر ڈالتی ہیں اور ڈانس کرتی بھی ہمارے مسلم لڑکیاں نظر آ رہی ہیں. اس موبائل نے لڑکیوں کو بے حیا بنا دیا. شرمگاہ کی حفاظت کر. مرد کے شرمگاہ تو آپ کو معلوم ہے، عورت پورا کا پورا پردہ ہے. عورت کا مطلب ہوتا ہے پورا کا پورا پردہ.
ابھی کرناٹک میں جو معاملہ چل رہا ہے حجاب کے اوپر، آپ تو دیکھ ہی رہے ہیں، سن رہے ہیں، ایک مدعا بن گیا، ایک سیاسی معاملہ ہے، اس کو چھوڑیے، لیکن ایک معاملہ پڑ گیا ہے کہ ایک عورت کی عزت ہے۔ اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو کھلی لباس میں چلتی ہو، جس کا جسم پورا دکھتا ہو، صرف کپڑا ایسے پہن رہی ہو لیکن پورا کا پورا جسم اور بدن نظر آتا ہو، اللہ کی قسم بھیڑیوں کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے اور گندے لڑکوں کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن جو حجاب میں چلے، جو پردہ میں چلے، میرے بھائیوں، وہ لڑکی اس لڑکی سے زیادہ محفوظ رہتی، اس لڑکی سے زیادہ۔ شرمگاہ کی حفاظت کا فرمایا، پیٹ سے جڑی ہوئی شرمگاہ، اس کی ضمانت دے دے اور اپنی زبان کی ضمانت دے دے۔ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا او لوگوں، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ یہ شرمگاہ کی میں حفاظت کروں گا۔ ہاں، تمہارے لیے تمہاری بیوی جائز ہے، عورتوں تمہارے لیے تمہارے شوہر جائز ہے۔ اپنا یہ شرمگاہ صرف اپنے بیوی کے لیے یا پھر عورت اپنے شوہر کے لیے اس کو جائز سمجھے، دوسروں کے لیے حلال تصور نہ کرے۔ عورتوں کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، آئے دنیا کی عورتوں، چار چیزیں کر لو، چار چیزیں کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسہا، جب عورتیں 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھنے لگو، وصامت شہرا، رمضان کے روزے رکھنے لگو، وطاعت بالہا، اپنے شوہروں کی فرمان برداری کرتے رہو، وطاعت بالہا وحافظت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی اگر تم حفاظت کرتے رہو۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورتوں سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، فرشتوں سے اعلان کروائے گا، آئی دنیا کے اندر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، آئی دنیا کے اندر اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہو، آئی دنیا کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، آئی دنیا کے اندر روزہ رکھنے والی ہو، آؤ جنت کی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے تم جنت کے اندر انٹری کرنا چاہتی ہو، جنت کے اندر جس دروازے سے جانا چاہتی ہو، جنت کے اندر تم داخل ہو سکتی ہو۔ 4 کام کر لیا عورت، جنت کنفرم۔ شرمگاہ کی حفاظت اس کے اندر آتا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے اس کا جسم دکھتا ہو۔ آج برقع دیکھ کے، حجاب دیکھ کے، نقاب دیکھ کے، ڈسکو برقع، ہاں ڈیجیٹل برقع، اس کو کون سا برقع کا نام دوں سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ ایک بڑھیا پہن لے تو وہ جوان لڑکی نظر آتی ہے، یہ برقع ہے۔ آج کے دور میں یہ فیشن بن گیا ہے میرے بھائیوں، یعنی وہ حافظت فرجہا کا مطلب ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے اس کا جسم دکھے، یعنی اتنا باریک بھی نہ پہنے اور اتنا چست بھی نہ پہنے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو تو سمجھ لیجئے وہ اللہ تعالیٰ سے وہ حیا کر رہا ہے جو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ آگے دیکھیے، وَلِتَذَكِّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور موت کو یاد کرو، آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہے، اس موت کو یاد کرو، تقوی والا بنو، موت کو یاد کرو۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج نہیں تو کل تمہیں اسے قبر میں جانا ہے۔ تم کتنے بڑے حسین کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے ہینڈسم کیوں نہ ہو، تم کتنے بڑے نوجوان کیوں نہیں ہو، کتنے بڑے ہینڈسم کیوں نہیں ہو، کتنے بڑے چودھری کیوں نہیں ہو، کتنے بڑے ڈاکٹر کیوں نہیں ہو، اگر موت آئے گی تو تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار والے، تمہارے گاؤں والے، تمہارے قریہ والے، تمہاری باڈی کو، تمہارے جسم کو 1 دن سے بھی زیادہ رکھنا گوارا
گوارا نہ کریں گے، تمہارے گھر کے اندر تیرے شریر کو ایک دن سے بھی زیادہ رکھنا گوارا نہ کریں گے۔ یہ نہیں کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، اس کو قبر میں ڈالو، اس کو گھر کے اندر رہنے دو، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ تیرے شریر کو، تیرے باڈی کو، تیرے جسم کو گھر والے، تیرے پریوار والے، تیرے سماج کے لوگ اور تیرے رشتہ دار اور تیرے اپنے تم کو اٹھا کر کے قبر میں ڈال دیں گے۔ وَلِتَذَكِّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اس قبر کو یاد کرو جہاں تم سڑ جاؤ گے، جہاں تم گل جاؤ گے، جہاں تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، اس قبر کو یاد کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ سے شرم کرو۔ آگے جملہ دیکھیے، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جو آخرت اپنانا چاہتا ہو وہ دنیا کی زینت کو چھوڑ دے۔ جس کی نظر میں آخرت بہت بڑی چیز ہو، اور آخرت ہی تو سب سے بڑی چیز ہے، جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ فرمایا فمن فعل ذلك فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ کام کیا تو سمجھ لو اس نے اللہ سے حق ادا کر دیا، شرمانے کا، حیا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اپنے پیر، اپنے جسم، اپنے شرمگاہ کی جس نے حیا کرنی، جس نے اپنے پیروں کی حفاظت کرنی، جس نے اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لی، امام کائنات فرماتے ہیں اس نے واقعی اللہ سے شرم و حیا کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائیوں، اسی وجہ سے فرمایا اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، جس طریقے سے اللہ سے حیا کرنا چاہیے ویسے تم اللہ سے حیا کرو، ویسے تم اللہ سے شرم کرو۔ نماز کے وقت نماز پڑھو، کم سے کم شرم ہونی چاہیے۔ کون سی منہ لے کر کے، کون سا چہرہ لے کر کے اپنے رب کے سامنے تم جاؤ گے؟ تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھاتے ہو، دی ہوئی ان ہوا کو، آکسیجن کو تم لیتے ہو، اندر اور باہر بھی کرتے ہو، تم ان پیروں کا استعمال بھی کر رہے ہو، ان ہاتھوں کا استعمال بھی کر رہے ہو، اللہ کی ان تمام نعمتوں کا استعمال بھی کرتے ہو۔ اور اے میرے بندو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی عبادت کے لیے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور میری عبادت ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء سب غائب۔ اگر جمعے کے نماز بھی نہ ہوتی، ہم کو لگتا ہے جمعہ بھی نہیں پڑھتا اور عید اور بقرعید کے صرف پڑھ لیتا، بس۔ حد ہو گئی میرے بھائیوں، حد ہو گئی۔ آج مسلمانوں نے حد کر دی۔ یہ مسجد کی تعمیر اور توسیع کے تعلق سے یہ جلسہ ہے، تو مسجد صرف بنانا ہی نہیں ہے بلکہ مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ مسجد کا آباد کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کے اندر وقت کی پابندی، اللہ اکبر۔ آپ کو چل کے جانا ہے، ایک آدمی چل کے چلتا ہے تو ایک ایک قدم کے اوپر اس کو ثواب ملتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، سنیے منظر، 3-4 کلومیٹر دور سے آیا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ اے میرے دوست، میرے ساتھی، میرے یار، 3-4 کلومیٹر دور سے تم پیدل لاتے ہو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ تمہارے لیے ہم سواری دے دیں، تمہارے لیے ہم سواری کا ذریعہ بنا دیں، کچھ اونٹ کی شکل میں، گھوڑے کی شکل میں۔ ہم نے آپس میں چندہ کیا ہے اور ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، چلو ہم تمہیں سواری خرید دیتے ہیں، تم روزانہ 5 وقت آیا کرتے ہو، اتنا چل کر کے ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے، ایسا کرو تم ایک سواری خرید لو، روزانہ تم اپنے گھر سے سواری سے چڑھ کے آنا اور چلے جانا، تمہیں بھی آرام ملے گا، تم نماز کی ادائیگی کر لینا۔ فرمایا اللہ کے رسول، فرمایا اس صحابی نے، او میرے دوستو بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میرا اتنا اچھا خیال کیا، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے کبھی سنا تھا جو چل کر کے مسجدوں کی طرف آتا ہے اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اس کی خطا کو، اس کی جرم کو اللہ معاف کر دیتا ہے، اور ایک ایک قدم میں اس کو ثواب لکھا جاتا ہے۔ میرے بھائی جو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا ہے جب میں مروں،
جب میں انتقال ہوں تو کل قیامت کے دن میرے پاس نیکیاں نیکیاں میرے پاس ایک بھی گناہ نہ ہو، اسی نیت سے میں چل کر کے مسجدوں کی طرف آیا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، وہ تھے جو چل کر کے مسجدوں کی طرف آیا کرتے تھے، آج ہمیں جو مسجدوں کی طرف تو جانا گوارا نہیں کرتے، لیکن بازار کی طرف چل کر کے ہم پسند کرتے ہیں، چلو ہم بازار چلیں۔ اللہ کی نظر میں سب سے بری جگہ کوئی جگہ ہے تو وہ بازار ہے، بازار۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے آج ہمارے ایمان کتنا کمزور ہو گیا کہ اللہ کا ڈر نہیں، خوف نہیں ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عبادت کیجیے گا تو اللہ تعالیٰ کا سکون، اللہ تیری زندگی میں سکون عطا کرے گا، برکت دے گا، تیری زندگی کے اندر برکت ہی برکت ہوگی۔ اور اگر عبادت نہیں، مسجدوں کے اندر تم عبادت، مسجد کو آباد نہیں کرو گے، اگر عبادت نہیں کرو گے تو میرے بھائی فقیر بنا دیے جاؤ گے، بیزی بنا دیے جاؤ گے، پھر تیرے پاس کوئی ٹائم ہی نہ ہوگا کہ اللہ کی عبادت کرنے کا، تیرے پاس وقت ہی نہ ہوگا۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈریں کہ ہمارے دلوں کے اندر چین سکون آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، نماز میں دل لگنے لگے، قرآن میں دل لگنے لگے۔ آج کسی کو کھڑا کر کے دو چار حدیثیں پوچھ لو تو نہیں بتا سکتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنے بول تو نہیں پڑھ سکتا ہے، اس کو دعائیں پوچھ لو تو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ یاد ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں یاد ہوتا جانتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ امام شافعی نے کبھی اپنے استاد محترم وکی بن جراح سے کبھی سوال کیا تھا، میرے استاد محترم وکی بن جراح، کیا بات ہے کہ مجھے اسلام کا نالج، دین کا علم، قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، حدیث یاد نہیں ہوتی ہے؟ اے میرے استاد محترم ریزن بتائیے، کارن بتائیے۔ امام شافعی، امام جانتے ہیں نا چار امام، امام احمد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، یہ چار امام کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ امام شافعی نے کہا، اے میرے استاد محترم ذرا بتائیے، جب میں قرآن یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، جب میں حدیثیں یاد کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، اے میرے استاد محترم بتائیے کیا ریزن ہے، کیا کارن ہے؟ امام شافعی کے استاد نے ایسے موقع پہ جو جواب دیا تھا وہ سنو، کہا تھا گناہ کو تم ترک کر دو، جرم کو تم چھوڑ دو۔ گناہ کرنے کی وجہ سے تمہیں قرآن یاد نہیں ہوتا ہے، گناہ کی کثرت کی وجہ سے تمہیں حفظ نہیں ہو پا رہا ہے، تمہیں حدیث یاد نہیں ہو رہی ہے۔ امام شافعی نے اس کو اس طریقے سے اپنے اشعار میں پرویا ہے، شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی لا ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یہدی لعاصی۔ امام شافعی کہتے ہیں جب میں نے اپنے استاد محترم وکیع بن جراح سے پوچھا، اے استاد محترم مجھے قرآن کا علم یاد نہیں ہو رہا ہے، قرآن کی آیتیں حفظ نہیں ہو پا رہی ہے، دین کا علم مجھے یاد نہیں ہو پا رہا ہے، اے میرے استاد بتائیے کارن کیا ہے؟ میرے استاد نے کہا تھا فارشدنی لا ترک المعاصی، اے امام شافعی گناہوں کو ترک کر دے، وآخبرنی بأن العلم نور، اور یہ خبر دی تھی کہ اللہ کا علم نور یا اللہ کا علم روشنی ہے، اور اللہ اپنا علم گنہگار لوگوں کو عطا نہیں کرتا ہے۔ میرے بھائیو گناہوں کی وجہ سے دل اسلام کے اوپر نہیں لگتا، یاد نہیں، اتنی تقریریں سننے کے بعد کل پوچھئے کہ کیا کہا تھا مولانا، پتا نہیں، بھول جائے گا۔ میرے بھائیو گناہوں سے توبہ کیجئے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، آسمان سے اور زمین سے چاروں طرف سے برکت ہی برکت، زندگی کے اندر سکون اور زندگی کے اندر آرام اور مرنے کے بعد جنت۔ ضرورت اس بات کی ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف کر، موبائل کا صحیح استعمال کر۔ میری بہنوں
पर्दा कर लो। जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, अगर बेपर्दा होकर के तुम मर गई तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, कल क़यामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगी? तुम्हें कब्र में जाना पड़ेगा। नबी की बेटियां वो थी जो अपनी जिंदगी में इतना पर्दा किया करती थी कि अपने शौहर से कभी कहा था, और वो हजरत फातिमा अपने शौहर से क्या कहती है, ऐ अली अगर मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की तारीकी में मुझे दफन करना, दिन के उजाले में दफन न करना, कहीं किसी गैर महरम की नजर मेरे जिस्म के ऊपर पड़ जाए, और कल क़यामत के दिन में अपने रब को कौन सा मैं जवाब दूं और क्या जवाब दूं? मेरे भाइयों, अपने अंदर एहसास पैदा करो और बेहिस बनने की कोशिश ना करो। जिंदा बनो, जिंदा। सिर्फ जिस्म जिंदा है, रूह मर चुका है। रूह को जिंदा कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, 1 हो चुका है, फजर के वक्त भी उठना रहता है, नमाज पढ़नी रहती है। मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ अगर इतनी ही तकरीर अगर अमल कर लिया जाए इसके ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है और ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत है। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी और जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो बातें कही गई है इन बातों के ऊपर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा, और जिस मकसद के तहत इस प्रोग्राम को रचाया गया है अल्लाह ताला इस मकसद को पूरा कर दे, और हम सब को मस्जिद के तामीर और उसकी तौसी में हम सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।